بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی عجیب سی ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف بیٹے کی خوشی تھی تو دوسری طرف میری اپنی پسند تھی۔ میں اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی مگر بیٹے کی پسند کے آگے ہار گئی۔ اس نے پلوشا کو ایک تقریب میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اس کے لیے دل ہار بیٹھا۔ میرے لاکھ سمجھانے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ مجبوراً مجھے ان لوگوں کے ہاں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جانا پڑا۔ وہ لوگ میرے لیے بالکل انجان تھے، وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ میں ان کے بارے میں کچھ جانتی تھی، مگر ایک چیز ہم لوگوں میں مشترکہ تھی اور یہ بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی۔ ہم دونوں کے پیر ایک ہی تھے اور اس بات کی وجہ سے میں نے اپنی پسند کو بھلا دیا اور اس لڑکی سے رشتہ کر دیا۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے سر انجام پا گئے تھے، مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے لڑکی اس شادی سے خوش نہیں ہے، وہ اداس اور پریشان سی نظر آتی تھی۔ میں نے ان تمام باتوں کو اپنا وہم سمجھا۔ ہو سکتا ہے تمام لڑکیوں کی طرح یہ بھی اپنا گھر چھوڑنے کی وجہ سے پریشان ہو، اور پھر میں اپنے گھر لے آئی، مگر اس کی روٹین عجیب سی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس شادی سے بالکل نہیں خوش تھی۔ اسے سجنے سورنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں خود ہی اسے بننے سورنے کا، اسے کپڑے بدلنے کا، اپنا خیال رکھنے کا کہتی۔ اسے تو جیسے کسی بات کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنے حال میں ہر وقت مست رہتی تھی۔ میں نے اسے بہت بار ٹوکا، جب شوہر گھر آنے والا ہو تو کم سے کم تب تو اس کے سامنے سج سور کر جایا کرو، مگر وہ میری بات سنی کو انسنی کر دیتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم ان دونوں کے معاملات میں مت بولو، تمہاری وجہ سے ان کے آپسی معاملات خراب ہوں گے۔ یہ دونوں جیسے رہتے ہیں اسے رہنے ہی دو۔ جب اس کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں 100 سوال تھے اور 100 باتیں تھیں، مگر میں نے اپنے ہونٹوں پر چپ کا کفل ڈال دیا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا اس سے خوش تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جب دروازہ دھڑ دہرانے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وقت دیکھا تو دوسرا پہر گزر چکا تھا۔ میرا بیٹا پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ امی، پتہ نہیں پلوشا کو کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، پلیز اسے دیکھ لیں۔ میں نے بہو کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طور پر بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم اس وقت اسے ہسپتال لے گئے۔ باقی کی رات ہماری آنکھوں میں کٹی۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان تھا اور اسے پریشان دیکھ دیکھ کر میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ صبح کا سویرا ہر طرف پھیل چکا تھا جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بہو کو ہوش آ چکا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا خطرے کی کوئی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بس سٹریس لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات ان کو ناگوارا گزری ہے۔ اس بات پر تو ہم سب حیران رہ گئے کہ ہم نے تو اسے کبھی بہو سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ بیٹی سمجھا، تو اسے کس بات پر پریشانی ہے؟ اس کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت سے پیش آئے اور میرے بیٹے کا اس کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہے، تو یہ کس بات پر اتنا اثر لے رہی ہے، پھر کس بات سے پریشان ہے؟ اس کے بعد تو ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا اور اسے کبھی بھی اس بات کی کمی نہیں ہونے دی، مگر اس کا رویہ عجیب تھا۔ اسے کوئی بات، کوئی چیز بھی خوش نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہتی ہے تو وہ کچھ دن رہنے کے لیے جا سکتی ہے۔ تب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ شادی کو 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں گئی۔ میں اسے جتنی بار بھی لے کر گئی زبردستی ہی لے کر گئی، مگر وہ تو جیسے سب کو بھول ہی چکی تھی۔ اگر وہ یہاں پر خوش ہوتی تو مجھے اس بات پر حیرانگی نہ ہوتی۔ میں یہی سمجھتی کہ وہ میرے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی، مگر یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ نہ یہ یہاں پر سکون رہتی اور نہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہتی تھی۔ اب تو یہ جیسے معمول بن گیا، ہر ہفتے 10 دن کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید
یہ کوئی عصبی معاملہ ہو یا اس پر کسی نے نظر لگا دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے اپنے پیر صاحب کا ہی خیال آیا اور میں خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے پہلے پیر صاحب کا خیال کیوں نہیں آیا، ورنہ اب تو میرا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں اگلے ہی دن اپنی بہو کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے کر گئی، مگر پیر صاحب نے جو اس کا حل بتایا اسے سن کر میں پریشان ہو گئی، اور جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو اس کے لیے یہ بات کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی۔ بہت مشکل سے قائل کیا کہ اگر پیر صاحب کو غصہ آ گیا یا ان کا قہر نازل ہو گیا تو بہت ہی غلط ہوگا۔ اپنے بیٹے کو پیر صاحب کے غضب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ ان کی بات مان لینی چاہیے، اور اب مسئلہ بہو کا تھا کہ اسے کیسے منایا جائے۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اس پر بہت ہی بری نظر ہے، یہ نظر کسی جنات کی ہے، وہ جن اس پر عاشق ہو چکا ہے اور وہ اس کو کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ خوش و خرم نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے بھی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی جان بھی چلی جائے۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں اسے کسی بھی مشکل میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے شوہر اور بیٹے کو منایا، مگر اب مسئلہ بہو کا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بات میں اس نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور چپ چاپ اس بات کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی اس کا نکاح پیر صاحب کے ساتھ حلالے کے لیے ہو گیا۔ ایک دو بار تو میں پیر صاحب کے پاس گئی، مگر اس کے بعد جانا نہیں ہوا۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا، وہ اپنی بیوی کے بغیر بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ پیر صاحب نے 3 ماہ کا وقت لیا تھا کہ 3 ماہ کے بعد وہ اسے طلاق دے دیں گے اور میرا بیٹا اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اس وقت کا انتظار تھا جب 3 ماہ کی مدت گزر جائے گی تو میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ سے رونق آ جائے گی اور وہ پھر سے خوش باش زندگی گزارنے لگے گا۔ مجھے پیر صاحب پر پورا یقین تھا کہ میری بہو پر جو بھی جناتی اثرات ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب میں پیر صاحب کے آستانے پر گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی عملیات کا ہی حصہ ہو۔ جب میں گھر واپس آئی تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ پیر صاحب نے کیا کہا ہے، تو میں نے یہ بات اس سے چھپا لی۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں پیر صاحب اسے طلاق دینے سے انکار نہ کر دیں، کیونکہ میری بہو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ مگر مجھے پیر صاحب پر بھی یقین تھا کہ وہ اس قسم کے انسان نہیں تھے جو اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ مزید 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر پیر صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب ہم سب صحیح معنوں میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد پیر صاحب واپس آ گئے۔ اب میری بہو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ بے قرار تھا اسے گھر لانے کے لیے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم اسے اپنے گھر واپس لے آئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتی تھی اور خوش باش بھی رہتی تھی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اسے کچھ دنوں کے بعد میرے پاس بھیجتے رہنا تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں پیر صاحب پر بہت حد تک یقین تھا۔ اس بات پر میرا بیٹا بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا، مگر پیر صاحب کی بات ماننا بھی مجبوری تھی۔ ان کے حکم سے روگردانی ہم کیسے کر سکتے تھے؟ ان کا غصہ بہت ہی زیادہ جلالی تھا۔ جس پر وہ غصہ کر دیتے تھے اس انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ ہر ماہ کی نوچندی جمعرات کو میری بہو ایک دن لازمی پیر صاحب کے پاس جاتی اور دوسرے دن وہاں سے واپس آتی تھی۔ پیر صاحب کی سختی سے تاکید تھی کہ اسے اکیلے بھیجا جائے، ورنہ جو کوئی بھی انسان اس کے ساتھ آئے گا اس کا سایہ اس پر پڑ جائے گا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ پیر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، مگر میرا بیٹا نہ جانے کیوں ہچکچا رہا تھا، جبکہ میری بہو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ویسا ہی ہونے لگا۔ وہ گمسم سی رہنے لگی۔ اب تو میرا بیٹا بھی اس سے پریشان ہو چلا تھا، اس کے رویے سے بیزار ہو چکا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں تھے جب آدھی رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بہت گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے۔
یہ آوازیں میرے بیٹے کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں جب وہاں پر پہنچے تو اگلا منظر حیران کن تھا۔ میرا بیٹا اپنا بازو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ سامنے میری بہو کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں بہت بڑی چھری تھی اور اس کے چہرے کے بہت ہی خوفناک تاثرات تھے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ یہ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے قابو کر کے اس کے ہاتھوں سے چھری لی اور میرے بیٹے کا زخم بہت زیادہ گہرا تھا۔ ہم اسے اسی وقت ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے اپنی بہو پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میری اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو سو رہا تھا جب اچانک سے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی اور اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے، آپ اسے لے جائیں۔ میرے بیٹے کے اصرار کرنے پر میں اسے گھر پر رکھنے میں راضی ہو گئی، مگر مجھے اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نیند میں تھی اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ میرا بیٹا تو فوراً ہی اس کی بات پر ایمان لے آیا۔ باقی گھر والوں نے بھی یقین کر لیا، مگر میرا دل شک میں بیٹھ چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب میں نے اپنی بہو پر نظر رکھنا شروع کر دی، اس کے معاملات پر، اس کے دن رات پر، ہر لمحے پر میری کڑی نگاہ تھی۔ اس پر شک ہو رہا تھا شاید وہ میرے بیٹے سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، اتنے اچھے شوہر کو بھلا کون عورت چھوڑے گی۔ اب تو مجھے میرے بیٹے کی حرکتیں بھی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بیٹا جس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اب وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کے معاملات بھی بدل گئے، ہر وقت کھویا کھویا اور پریشان رہتا۔ اپنی بیوی سے تو پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا، اب تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ کام میں بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ میرے شوہر کا اپنا بزنس تھا، میرا بیٹا اور شوہر دونوں مل کر ہی وہ کاروبار چلا رہے تھے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا، عجیب حرکتیں کرتا ہے، ہر کام الٹا کر دیتا ہے، ورکرز پر چلانے لگتا ہے، ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، سب کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی اسے ہو کیا گیا ہے۔ میں خود بھی اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اسے اب کیا ہو گیا ہے؟ نہ جانے ایسی کیا بات ہے جو وہ اتنا بدل گیا ہے۔ میں جتنا سوچتے جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میری بہو پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی، مگر میرے بیٹے کی حالت عجیب تھی، اسے اب دورے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے اسے اب آفس میں ساتھ لے جانا بھی چھوڑ دیا۔ میری بہو کی وہی روٹین تھی، وہ ہر نوچندی جمعرات کو پیر صاحب کے آستانے پر جاتی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کو بھی ان کے پاس لے کر جاتی تھی، ان سے دم کرواتی تھی، مگر میرے بیٹے پر کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی۔ جب میں کچن میں پانی لینے گئی تو میں نے اپنی بہو کو دودھ کے گلاس میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ یہ نظارہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جہاں میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، وہاں وہ مجھے دیکھ کر بھی بخلا گئی۔ اسے بھی اس وقت میری وہاں موجودگی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بات سنبھالنے کے لیے بولی کہ مجھے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں میڈیسن لے رہی تھی، مگر میں اس وقت اس سے کسی قسم کی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میرا اس پر شک بیٹھ گیا تھا کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، مگر میں نے اس بات کا اسے احساس نہیں ہونے دیا، ورنہ وہ سنبھل جاتی۔ مگر میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا اور کس وجہ سے ہو رہا تھا، سارا شک مجھے اپنی بہو پر جا رہا تھا۔ میں نے بہت بار اپنے شوہر کو کہا کہ شامیر کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، مگر شامیر یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا تھا کہ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں جو مجھے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ غصے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگتا، اس وجہ سے میں بھی خاموشی اختیار کر لیتی تو اس پر پیر صاحب کے پاس لے کر گئی۔ پیر صاحب نے اسے تعویذ دیا، دم کیا اور اسے کہا کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
دن بہ دن اس کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی اور چونکا دینے والا رویہ مجھے میری بہو کا تھا۔ وہ اتنی حشاش بشاش نظر آتی تھی جیسے شادی کے شروع دنوں میں بھی نہیں تھی۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری بہو ہی کروا رہی ہے۔ اس دن جب وہ بازار گئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے اس کا اس طرح سے پیچھا کیا کہ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی طاق میں ہے۔ پھر وہ ایک میڈیکل سٹور پر گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے وہاں سے پتہ کیا تو مجھے جو انکشاف ہوا اس نے مجھ پر ساتوں آسمان گرا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کرے گی۔ کوئی عورت یہ کام کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میرے لیے بالکل انوکھی بات تھی، مگر اب مجھے یہ وجہ جاننی تھی کہ اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، کس کے کہنے پر کر رہی ہے اور کس کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ کون تھا جو اسے ایسا کرنے پر اکسا رہا تھا؟ کوئی تو تھا جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، اور مجھے اس بات کی کھوج میں رہنا تھا، اس رات سے پردہ اٹھا کر رہنا تھا۔ میرا شروع سے ہی یہ معمول تھا کہ مجھے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا میں پیر صاحب سے بیان کرتی۔ اب میں نے سوچا تھا کہ یہ خالصتاً میرا گھریلو مسئلہ ہے، مگر مجھے پیر صاحب کو بتانا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مگر مجھے پیر صاحب کے پاس جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہو کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ چیزیں جو وہ میڈیکل سٹور سے لے کر آئی تھی ان کا اس کمرے میں نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے شاید وہ سب چیزیں کہیں چھپا کر رکھی ہو۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لی مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور میں بغیر ثبوت کے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اگر میں کوئی بات کرتی تو میں بری بن جاتی۔ سب یہی کہتے کہ ساس ہونے کی ازلی نفرت میرے وجود میں اتر آئی ہے، اس لیے مجھے ثبوت کی تلاش میں رہنا تھا۔ اس دن میرے شوہر گھر پر ہی تھے۔ آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے بہت زیادہ دورے پڑ رہے تھے۔ مجبوراً اسے پھر نیند کا انجیکشن لگانا پڑا۔ میری بہو نے کہا کہ وہ امی کے گھر میں جانا چاہتی ہے، کچھ دیر کے بعد واپس آ جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ان حالات سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ میں کافی دنوں سے پیر صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی اور ان سے اپنا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ تو تب میرے شوہر مجھے پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ ہم ان کے بہت پرانے مریدوں میں سے تھے۔ ہمارا یہاں پر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم جب یہاں پر آئے تو کافی زیادہ رش تھا، مگر پیر صاحب اپنے آستانے سے غائب تھے۔ ان کا کمرہ آستانے کے ساتھ ہی تھا، کسی کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہم ان کے بہت پرانے مریدوں میں سے تھے۔ ہم جب بھی یہاں آتے، اگر پیر صاحب آستانے پر موجود نہ ہوتے تو ہم ان کے پاس کمرے میں چلے جاتے تھے، جہاں پر ہمارے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں نے ہمارے قدم جھکڑ لیے۔ بس صرف چند دنوں کی ہی دوری ہے جان، تمہارا شوہر پاگل ہو جائے گا اور پاگل پن میں آ کر تمہیں طلاق دے دے گا، اور تمہاری ہمیشہ سے ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں رہے گی، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تم نے بس وہ دعائیں اپنے شوہر کو استعمال کرواتے رہنا ہے، اور دھیان رکھنا اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ بنا ہوا کھیل بھی بگڑ جائے گا، لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، تمہارے اور میرے اوپر کیس بھی بن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی ہم میں تاب نہیں تھی۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہمیں دیکھ کر بکھلا گئے۔ پیر صاحب کے سامنے میری بہو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ گفتگو کر رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بات کا شکر کیا کہ میرے ساتھ میرا شوہر ہے، ورنہ اگر میں اکیلی یہاں پر آتی، یہ سب کچھ دیکھتی، تو شاید میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ سب الٹا مجھے ہی غلط کہتے کہ میں اپنی بہو پر الزام لگا رہی ہوں۔ میرے شوہر کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے پیر صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پھر ہم نے اپنے بیٹے کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ کتنے وقت تک اس کا علاج چلتا رہا۔ میری بہو اب وہ بہت زیادہ روتی تھی، ہم سے معافی مانگتی تھی، مگر ہمارا دل اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرے بیٹے کو دھوکہ دیتی رہی۔
اس کی چاہتوں کو قدموں تلے روند ڈالا، اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، تو ایسے میں ہم اسے گھر کیسے لے کر آ سکتے تھے؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ میڈیسن انہیں کچھ وقت مزید دی جاتی تو وہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اسے اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کی بیوی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ابھی اس کی ایسی ذہنی حالت نہیں تھی کہ اس کو اس طرح کی کوئی بھی بات بتائی جاتی۔ وہ خود ہی اس کا خیال رکھتی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ ہم اسے اس بات پر تو کبھی منع نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا، اگر اسے یہاں پر آنے سے روک دیتے تو وہ اس کے بارے میں سوال پوچھتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ صحت مند ہونے کی بجائے اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ جاتی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی بہت زیادہ بدل گئی تھی اور وہ بہت زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات بالکل ناپید ہو چکے تھے۔ مزید کچھ وقت گزرا تو میرا بیٹا صحت مند ہو کر گھر واپس آ چکا تھا۔ اب میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر طور پر کر سکتا تھا۔ میری بہو، بیٹا اور ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ بات شروع کی، اس دن جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کا کافی سالوں سے پہلے پیر صاحب کے پاس آنا جانا تھا، ان دونوں کا فون پر رابطہ تھا، اور نہ جانے کیسے اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ مگر جب اس نے شادی کا نام لیا تو پیر صاحب نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دی کہ وہ خاندان کے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کے بعد بے ہوش ہونے کا اور حلالہ کرنے کا سارا آئیڈیا پیر صاحب کا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے خاندان والوں کو قائل کر سکتے تھے کہ وہ شادی مجبوری میں اور محض چند دنوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شامیر کو ایسی دوائی دی جس سے اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے۔ یہ سب اسے پیر صاحب نے کہا تھا تاکہ وہ پاگل ہو جائے اور اسے چھوڑ دے اور پیر صاحب اس کے ساتھ شادی کر لے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے پیر صاحب کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلے۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت ہی عزت تھی اور اب ان کے لیے صرف نفرت تھی۔ مجھے اپنی بہو کے ساتھ بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر میرا بیٹا اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد مجھے بھی محسوس ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ مخلص ہو چکی ہے۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے تھے۔ ایسے میں جب میری بہو نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں بھی اتنی سخت دل نہیں تھی۔